آج بڑے اہم ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اسلام کو دفاع کرنے کے لیے، اسلام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں لاجیکل ڈسکشن کرنی ہے۔ آج کا لاجک کیا ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کائنات کا خالق کون ہے کریٹر۔ اب جو ہے ہر چیز کے لیے پروف کرنے کے لیے ایک لاجک ہوتے ہیں، اور سائنس بھی ہر چیز کو پروو نہیں کرتی۔ بہت ساری چیزوں کے لیے اسٹیٹسٹکس اور ہسٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس میں سائنس کی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں لاجیکل چلنا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں جو ہے نا یہ کائنات کس نے بنائی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس کو پروف کرنے کے لیے ہم پھر سائنس کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سائنس سے پہلے لاجیکل چیزوں کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جو ہے کسی بھی آنرشپ کو شو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ گاڑی کی آنرشپ شو کرنے کا الگ طریقہ ہے، پراپرٹی کی آنرشپ کرنے کا الگ طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کا والد مر گیا تو اس کی اولاد شو کرانے کا، اور اس کے بعد اس میں اپنی پراپرٹی کو شیئر ہولڈر بنانے کا الگ طریقہ ہے، کمپنی میں شیئر ہولڈر بنانے کا الگ طریقہ ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کی اپنی اینٹیز ہیں، ٹیریٹریز ہیں، ان کو آنرشپ کرانے کا الگ طریقہ ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی بن رہی ہے کہ بھئی میرا کانٹینٹ، میرا آئیڈیا وہ بھی جو ہے وہ کوئی کاپی نہ کرے، اس کا بھی کوئی کلیم نہ کرے۔ اس کے بعد سافٹ ویئرز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، تو وہ کلیم نہیں کر سکتے جی یہ میری ہے۔ میں مائکروسافٹ کے کسی پروڈکٹ کو کلیم نہیں کر سکتا، گوگل کی چیزوں کو کلیم نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو ہے دوسری مینوفیکچرنگ کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے پروف دینا پڑے گا کہ بھئی آپ کیسے کلیم کرتے ہو کہ یہ میری ہے یا میں نے بنائی ہے۔ اسی طرح اسپیس بھی آج کل تو ڈکلیریٹو ہے کہ بھئی یہ ہماری ٹیریٹری میں ہے، یہ ہمارا کنٹرول ہے اس کے اوپر۔ اگر یہاں سے اوپر سے گزرو گے آپ تو ہمیں اس کی پیمنٹ کرو گے، اس کا ٹیکس دو گے، اس کے ایروپلین جتنے گزریں گے اس کا ہم چارج کریں گے۔ تو اسی طرح آنرشپ شو کرانے کے لیے ایک کلیم کیا جاتا ہے، اور اس کلیم کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشن پروف کرائی جاتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشن ہے۔ اگر میں نے ایک ایپلیکیشن کا سورس کوڈ لیا اور میں نے یہ شو کرایا کہ ایپلیکیشن میری ہے، اور سورس کوڈ کسی طرح میں نے وہاں سے ہیک کر لیا یا چوری کر لیا، تو پھر کیا ہے کہ مجھے پروف دینا پڑے گا کہ بھئی یہ کس ڈیٹ میں آپ کے پاس تھا۔ کمپیوٹر تو ہر چیز سیو کرتا ہے، اور ڈاکومنٹیشن جہاں جہاں ڈیجیٹل جائے گی وہاں پہ ڈیٹ اور ٹائم کی اسٹیمپ لگتی ہے اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح پھر آہستہ آہستہ وہ جب ہسٹری کھلے گی تو پروف ہو جائے گا کہ اس کے ڈاکومنٹیشن بعد کے ہیں، اور جو اصل آنر ہے اس کے ڈاکومنٹیشن پہلے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا کلیم جھوٹا ہے، وہ اصل آنر وہ ہے۔ تو یہ ہے وہ لاجک جس کی اس بیس پہ ہم پوری دنیا میں آنرشپ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں۔ اب ناسا ہے، اس کی جو اپنی سپیس ہے، جب وہ سپیس میں جاتے ہیں، سیٹلائٹ لے کے جاتے ہیں، تو سیٹلائٹ کو کلیم کرتے ہیں یہ ہماری، امریکہ کہتا ہے یہ ہماری ہے سیٹلائٹ، یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ایون کہ ناسا جو فوٹیج اور جو کیمرے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو وہ ناسا والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری فوٹیج ہے، اس کو بھی کوئی اور دوسرا کلیم نہیں کر سکتا، ڈاکومنٹری کو بھی کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ اب آ جائیں بات، یہ سارا لاجک آپ سمجھ گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی، اس کا کوئی کلیم ہے؟ پوری سائنس کوئی کلیم نہیں کر سکتی، کوئی امریکن یا برٹش یا کوئی بھی دنیا کا سائنٹسٹ کلیم نہیں کرتا جی میں نے بنایا، انسان کو میں نے بنایا، سورج کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی کلیم ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اس کی ڈاکومنٹیشن جو اللہ نے بھیجی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور اس میں سب سے بڑا کلیم اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ یہ وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے کلیم ہیں، وہ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈکلیئر کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کلیم کیا ہے؟ سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، زمین جو ہے اس کو میں نے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت تمہارے لیے میں نے بنایا، آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، اس بارش سے مردہ زمین کو ہریالی میں دیتا ہوں، اس میں سے کھانے پینے کے لیے پھل اور سبزیاں میں اگاتا ہوں، میں نے تمہارے لیے جو ہے وہ دن اور رات کو میں تبدیل کرتا ہوں، عزت اور ذلت میں دیتا ہوں، ملک اور ملکیت میں دیتا ہوں، میں تمہیں زندگی اور موت دینے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں،
اور رات اور دن کو بدلنے والا میں ہوں، ان سب کو رب المشرقین و رب المغربین، میں مشرقوں اور مغربوں کا رب میں ہوں، میں یہ پرندوں کو ہوا میں کون ہے سنبھالنے والا، ان کو اڑنے کی طاقت دینے والا، اور ان کو جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ معلق ہو جاتے ہوا میں، یہ کون کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں کرتا ہوں، اور گندے قطرے سے انسان میں بناتا ہوں، تمہاری آنکھیں میں نے بنائی، تمہارا دل میں نے بنایا، تمہارے جسم اور جوڑ کو میں نے بنایا۔ اللہ کا یہ کلیم ہے، اللہ کا یہ دعویٰ ہے، یہ پوری کائنات، آسمان ایک نہیں ہے، 7 آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے۔ سائنس اور انسان تو ابھی ایک کے نیچے نہیں ڈھونڈ پا رہا سب کچھ۔ اللہ رب العزت کا کلیم اور دعویٰ کیا ہے؟ میں نے 7 بنائے اوپر نیچے۔ پھر یہ جو پہلا آسمان ہے، اس کو ستاروں سے اور سیاروں سے میں نے تمہارے لیے خوبصورت مزین کیا۔ تمہیں اس کو چھت، اتنی بڑی چھت دنیا کی، اس کو بغیر سہارے کے میں نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کے سارے کلیم، یہ پوری دنیا کی طاقت کوئی کلیم نہیں کر سکتی کہ میں بناتا ہوں۔ یہ شہد کی مکھی کو کلیم اللہ نے کیا، شہد کو بنانے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ یہ جو چونٹی ہے اس کا بول، اور اس کو جو ہے وہ اپنی باقی چونٹیوں کے اوپر پیغام رسانی کرنے کا اللہ نے دعویٰ کیا، میں نے اس کو سکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زیتون کو اور انجیر کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے جتنے کھانے اور پھل اور سبزیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف منسوب کی۔ میں نے بنائی ہیں، میں بناتا ہوں، میں نے تمہیں بولنا سکھایا، میں نے تمہیں 2 ہونٹ دیے، میں نے تمہیں زبان دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی جو اندھے کو آنکھیں دے دے، ہے کوئی جو بہرے کو کانوں کی سنوائی دے دے، ہے کوئی جو گونگے کو بولنا سکھا دے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہے۔ اب جب اتنا بڑا کلیم ہے اور وہ سیو بھی کر دیا، ڈاکومنٹ بھی بھیج دیا، اب بھی ساری دنیا کہتی ہے جی اس کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کلیم آج کا نہیں ہے، سائنس کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اس وقت تو سائنس لوگوں کے دماغ میں بھی نہیں تھی، یہ تو آج کی ایوولیوشن ہے نا، یہ تو آج ہم نے ایجاد کی ہے۔ جتنی کریٹیویٹی ہے، جتنی بھی اس میں ہم وہ کر رہے ہیں، نئی سے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری تو اس کے بعد کی ہے۔ یہ جو کلیم والا ڈاکومنٹ ہے، یہ جس کو قرآن کہتے ہیں، اس طرح کی تو اللہ فرماتے تم لا بھی نہیں سکتے ہو۔ تو یہ میں نے تمہارے لیے ایک ڈاکومنٹڈ پروف دیا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے سارے کلیم بتا دیے کہ میں نے تمہارے لیے سارا نظام چلایا ہے، میں نے فرشتے بنائے، تمہیں 2 مرد اور عورت سے میں نے تمہیں پیدا کیا۔ ان ایک مرد اور ایک عورت کو کیسے بنایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو اس طرح مٹی سے بنایا، پھر اس ایک مرد اور ایک عورت سے میں نے تمہارے اندر اور زیادہ انسانوں کو پیدا کیا، اور وہ پانی سے پیدا کیا، گندے قطرے سے پیدا کیا۔ یہ سارے کے سارے کلیم صرف اللہ کے ہیں، صرف قرآن میں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی سائنٹسٹ، کوئی سائنس، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی، کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا جی یہ ہم بنا سکتے ہیں، نہیں۔ سائنس تو پروف کے اوپر کھڑی ہے، سائنس تو ایویڈنس کے اوپر کھڑی ہے، ایکسپیریمنٹس کے اوپر کھڑی ہے، تھیوریز کے اوپر کھڑی ہے۔ اور یہ سارے کے ساری تھیوری، سارے کے سارے پروف، سارے کے سارے ایویڈنس کریٹر کے بارے میں، کہ اس یونیورس کا کریٹر کون ہے، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں بناتا ہوں، اور اس کو ڈاکومنٹ میں پروف بھی کر دیا کہ یہ میرے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ اور زندوں کو مردہ میں کرتا ہوں، اور یہ جو ملک اور بادشاہی میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ اگر ہم اتنی ترقی کر گئے اور سائنس میں ہم نے بہت ساری ترقی کر لی، تو سائنس تو موت کو ڈیفائن نہیں کر پا رہی ہے، سائنس تو روح کو ڈیفائن نہیں کر پا رہی ہے۔ جب ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کی روح جدا ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ یہ سائنس اور پوری دنیا کی مل کے بتاؤ کیا یہ کیا تھی، کیسے چلی گئی۔ اب وہ ڈیڈ باڈی، یعنی باڈی ہے لیکن وہ ہلتی نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، زبان ہے بولتا نہیں ہے، اب اس کی دماغ بھی سینس کرنا چھوڑ گیا، اب یہ ہل ہی نہیں رہا، کیا ہو گیا، کیا نکل گیا ایسی چیز؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہوں جو ان کے جسم سے روح کو کھینچ لیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو سارے کے سارے کلیم کرے، اور اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ پھر بھی آج کا انسان جھگڑا کر رہا ہے،
پھر بھی آج کا انسان کنفیوژن کا شکار ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب پہ کوئی سوال نہیں ہے, کوئی سائنس نہیں مانگتا. یہ دنیا نے ہزاروں قسم کے کیسے کیسے خدا بنا رکھے ہیں, اور ان کو خوبصورت بھی نہیں بنایا, عجیب عجیب شکلوں میں بنایا ہوا ہے. سائنس ان کو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ بری شکلیں یا بے ڈھنگی شکلیں یا عجیب عجیب دیکھنے سے تمہارا دماغ بھی عجیب ہو جاتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ اس کا الٹا افیکٹ پڑتا ہے. کوئی سائنس کو نہیں مانے گا, وہ اپنی لاجک پہ چل رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا یہ جو جانور کا تم پیشاب پی رہے ہو اس میں جو ہے کوئی بھی سائنٹیفک اس کے اندر وہ ایویڈنس نہیں ہے, کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ انسان جانور کا پیشاب پیے. لیکن سارے کے سارے سوال کس کے اوپر ہیں؟ جس نے کلیم کیا ہوا ہے, جس نے یہ ڈاکومنٹ بھیجا ہوا ہے کہ میں تمہیں سارا نظام تمہارے لیے میں چلاتا ہوں, تمہیں کھانے کی طرح طرح کی چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جو تم نیند کرتے ہو نا تو میں تمہیں نیند دیتا ہوں اور نیند کے بعد میں تمہیں اٹھاتا ہوں. پھر بھی انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ کس نے بنایا, مجھے کس نے بنایا؟ جس نے کلیم کیا ہے اس کو تو آپ جو ہے وہ اس کے کلیم کو مانتے نہیں ہیں, پھر چیلنج بھی نہیں کر سکتے. پھر جو چیلنج اس نے ڈاکومنٹ میں کیے ہیں اس کو, یعنی قرآن میں جو چیلنج اللہ تعالیٰ نے کیے وہ پوری دنیا کی طاقت جو ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتی. تو اس لیے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہے کائنات کو کس نے بنایا تو بلا جھجک بولو اللہ نے بنایا. کیا پروو ہے؟ ان کو بولو اس کا ڈاکومنٹ پروو ہے. جب بھی دنیا کوئی گاڑی بناتی ہے, کیمرہ بناتی ہے, کمپیوٹر بناتی ہے, اس کا یوزر مینول ساتھ میں بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, اس کو یوزر مینول قرآن اس کے ساتھ بنایا. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, اس کا یوزر مینول بنایا. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ, پوری کائنات میں جو کچھ بنایا, کس طرح سے یہ مدار میں تیر رہے ہیں, کس طرح سے یہ سارا نظام چل رہا ہے, سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے. پھر بھی اگر نہ مانے تو اس کا حل کیا ہے؟ اب ایک شخص جو ہے اٹھے اور وہ کہے میں سائنس کو نہیں مانتا, تو سب کہیں گے یار یہ تو عجیب سا بیوقوف ہے, اس کی چھوڑ دو, اس کی مت مانو. کیوں؟ سائنس تو انسانوں نے بنائی ہے نا, سائنس بھی تو کسی کا کلیم ہی ہے نا, کسی کی تھیوری ہی ہے نا. تو اس لیے وہ تھیوری بڑی اسٹرانگ ہے جس نے ہر چیز آپ کی A to Z سب کچھ بتا دیا. اس کا کلیم بھی مضبوط ہے, وہ تھیوری بھی مضبوط ہے, اس کا ایویڈنس بھی بڑا پکا ہے, اور اس کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر پاتا. تو اس لیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جس نے یہ کلیم کیا وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. جس نے یہ ڈاکومنٹ بھیجا وہی میرا خالق اور مالک ہے. جو صحیح بات کرتا ہے, دنیا میں آج تک کبھی بھی کوئی بات قرآن کی غلط نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا میرا اور آپ کا خالق اور مالک ہے. اب اس کے بارے میں آگے مزید کیا کیا سوالات ہیں اس کو انشاءاللہ کلیئر کرتے جائیں گے. یہ لاجک آپ نے خود بھی سیکھنے ہیں, اپنے فیملی کو بھی سکھانے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی یہ لاجیکل باتیں سیکھیں, اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, اور اپنے دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں, تاکہ ہمیں لاجیکل باتیں ڈسکس کرنا آئیں, بجائے یہ کہ اندھا ہر چیز میں سائنس, ہر چیز میں سائنس. اس کو بھی ہم ایک الگ سے لاجیکل ایک لیکچر دیں گے کہ بھئی ہر چیز سائنس بھی پروو نہیں کرتی ہے. تو انشاءاللہ پھر اور کلیئر ہو جائے گا. میرے لیے دعا کریے گا, کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں, اپنا حصہ ضرور ڈالیں اللہ کی رضا کے لیے, اسلام کی مدد اور اسلام کی حفاظت کے لیے. آپ کو یہ ساری چیزیں آگے شیئر کرنی ہے. جزاک اللہ خیر.